بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین آج 27 جولائی 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات۔ 27 جولائی 1299 سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے بادشاہ عثمان اول نے 27 جولائی 1299 کو سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ سلطنت عثمانیہ 27 جولائی 1299 سے 3 مارچ 1924 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی جو جنوب اور مشرقی یورپ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبلالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا سرحدوں اور سلواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی، مالداوا، ٹرانسلوینیا اور ولاجیا اور باجگزداز کے علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ وہ سلطنت جس کے بنیاد ارطغرل کے بیٹے عثمان نے ڈالی، کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جس میں سے ایک تعداد میں زیادہ، دوسرا کم تھا۔ اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا، 400 شاہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجیکا روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا۔ اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی گئی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کی جاگیر سربراہی عثمان اول کے ہاتھوں میں آئی، جنہوں نے 27 جولائی 1299 کو سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطین سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ درحقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دین کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، پیاز رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر سلطنت عثمانی مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت عثمانی کی فتوحات کا عظیم الشان سلسلہ جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 تک تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطنت بازید بلترم میں شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اولو العزم تھی کہ انہوں نے نہ ختم ہونے والی سلطنت کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا میں بہت بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا صحرا بازید بلترم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 میں 21 سالہ نوجوان محمد ثانی کے زیر قیادت اس لشکر نے مہیر الکول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد کیسر روم بن گیا اور یہ لقب ان کے اردواں کو ظاہر کرتا تھا۔ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی فوج نے جزیرہ نما انطالیہ پر اتری اور اوٹوٹولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے بعد ہی فتح انطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدورس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں، اٹلی، ترکی، ایجنسی حالیوں کو یونان، ابنائے باسفورس، بحیرہ مرمرا اور بین الاقوامی علاقے اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ جمہوری آرمینیا دیتے ہوئے ولسنین آرمینیا کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیا باشندوں کی قدیم وطن تھا۔ بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گیا اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔
اور جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ کے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت کرتے ہوئے واپس ان کی اجازت دے دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت تقریباً 40 کے قریب بنتی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہ حافظ۔